جو بندہ ٹرو اور جینون ہے اپنے لائف کو جیتنے میں یا آخرت میں اچیو کرنے میں اور آخرت کے بارے میں کنسرنڈ ہے، وہ ایٹ لیسٹ 30 منٹس پہلے فجر سے کی اذان سے پہلے اٹھ جائے. یہ بگنرز لیول ہے. شاید ہم ویٹرن لیول کی بات کر لیں کا ٹائم ملا تو ہمیں بائی دا اینڈ آف دس لیکچر. اور وہ کیا کرے، فجر کی اذان یا فجر کا ٹائم داخل ہونے سے پہلے 30 منٹس پہلے اٹھ جائے اور کیا کہے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہیلتھ مجھے عطا کر دی اور میری روح کو میرے سول میں واپس میری باڈی میں لٹا دیا اور مجھے یہ توفیق دی، مجھے الاؤ کیا کہ میں تیرا ذکر کیا کروں. اینڈ ہاؤ امیزنگ از دا دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بھی اٹھتے تھے تو وہ یہ دعا پڑھتے تھے. بیکاز واللہ العظیم میرے بھائیوں اور بہنوں، there are people who wake up, their eyesight is no more. Their hearing, they've lost it. Their legs, some people are paralyzed. They wake up in the state of paralysis. اور کچھ لوگ اٹھتے ہیں کہ زلزلے سے کہ چھت ان کے اوپر گرتی آ کے. اور بھی ریسنٹلی جو زلزلہ آئے ہیں اس میں افغانستان میں بھی زلزلہ آیا اور کتنے ہی لوگ ہیں جو ملبے کے نیچے دب کے مر گئے، سبحان اللہ. اور کچھ لوگ تو زلزلے سے یعنی ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم آج رات چلے جائیں گے. اور جو فلیش فلڈز آئے ہیں سب کانٹیننٹ میں، لوگ رات سو رہے تھے اور انہیں گھر میں پانی انٹر ہو گیا اور پوری کی پوری فیملیز کو بہا کے لے گیا. سو تھینک اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار دا بلیسنگز. وائی؟ بیکاز وی وانٹ بلیسنگز ٹو بی پرزروڈ. ہم چاہتے ہیں بلیسنگز رہیں. اینڈ تھینکنگ اللہ پرزرو بلیسنگز. اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں پرزرو ہوتی ہیں. سکسیزفل پیپل، اسمارٹ مسلمز، دے نو دیٹ the biggest guarantor of blessings is gratitude. جو چیز نعمتوں کو دوام بخشتی ہے اور longevity بخشتی ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، وہ اللہ کا شکر ہے. سبحان اللہ. when you wake up ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے وضو کرتے ہیں نا. اینڈ وضو سبحان اللہ ایک اتنی امیزنگ عبادت ہے کہ ہم نا بس ایسے ہی کر لیتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی امیزنگ عبادت ہے. اور ایک بہت ہی پیاری اور امیزنگ اور میٹھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ حدیث قدسی ہے بھی، کہ ان اللہ تعالی یقول، رب العالمین خود فرماتے ہیں کس سے؟ من وراء حجاب، جو حجاب کے پیچھے ہیں مخلوق. کون؟ ملائکہ. کہتے ہیں یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، انظروا الی عبدی ھذا، اس بندے کو جو میرا بندہ ہے نا جو رات کو اٹھا ہے میرے لیے، اس کو دیکھو ذرا. ترک فراشہ وبطاعہ، یہ اپنے بیڈ کو اس نے چھوڑا اور اس نے اپنے کمفرٹ کو چھوڑا. کیوں؟ قام الی الصلاۃ رغبۃ فیما عندی، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یہ ڈیزائرنگ واٹ آئی ہیو، جو میرے پاس جنت ہے اس کو چاہتے ہوئے. وشفقۃ فیما عندی، اور جو میرے پاس ہے جہنم اس سے ڈرتے ہوئے. ما سألنی عبدی ھذا، جو میرا بندہ مجھ سے سوال کرے گا فہو لہ، وہ اس کو عطا کر دیا گیا، وہ اس کو دے دیا گیا. بیوٹیفل حدیث. سبحان اللہ. انسان کو یہ حدیث یاد ہو نا تو انسان کو صبح اٹھتے ہوئے موٹیویشن ہوتی ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی قیام کروں. اور میرا رب میرے بارے میں ملائکہ پہ فخر کر رہا ہے اور پرسنلائزڈ اٹینشن دے رہا ہے مجھے. اور پھر جب انسان اٹھ کے اپنے آنکھوں پہ اپنے چہرے پہ ہاتھ ملتا ہے اور اٹھ کے دعا پڑھتا ہے تو وضو کرتا جا کے. اور یاد رکھیں وضو صرف اس لیے نہ کیا جائے کہ میرا نماز پڑھنی ہے میں نے، بلکہ وضو اس لیے بھی کیا جائے کہ مجھ سے اگر گناہ ہوئے تو وہ دھل جائیں گے. سو واٹ از مائی اینڈ یور ریلیشن شپ ود وضو؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھنے ہوتی ہے یا کچھ بھی تو ہمیں پتہ ہے، ہم سوچتے ہیں وضو ہے یا نہیں ہے، کہیں وضو میں واش روم تو نہیں گیا تھا یا ایکس وائی زی. ہاں یہ مت سوچا کریں، یہ سوچا کریں کہ لاسٹ وضو سے اب تک میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، میری آنکھوں سے، میری زبان سے، میرے کانوں سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا تھا، میرے ہاتھوں سے. اگر تو ہوا تھا تو چاہے وضو ہے یا نہیں کر لیا کریں انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ جب انسان وضو کرتا ہے اس کے چہرے سے گناہ بہہ جاتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اس کے جو نیلز ہیں نا اس کے بیچ میں سے گناہ نکل کے بہہ جاتے ہیں. تو وضو صرف اس لیے نہ کریں کہ نماز پڑھنی ہے. وضو اللہ کے نبی تو ہر نماز سے پہلے وضو کیا کرتے تھے. اور تو فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، آپ ایک وضو کے ساتھ بھی 2-4 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، بٹ وضو انسان اس لیے کرے کہ میرے گناہ دھل جائیں اور زیادہ ٹائم میری زندگی میں نہ گزرے کہ جب میرے پاس گناہ کا برڈن ہے. اور جب انسان وضو کرتا ہے اس انٹینشن کے ساتھ کہ میرے گناہ دھل رہے ہیں، سو جسٹ امیجن. اور پھر اس کے بعد جب انسان دعا پڑھتا ہے
غفرانک یعنی واش روم سے نکلنے کی دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اور یہ دعائیں پڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. امیجن، یعنی یو بیکم دا پرسن جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں. اور یہ اور کب ہوتا ہے؟ رمضان میں ہوتا ہے صرف. اور دوسرے وہ شخص ہیں جس کے آپ کے لیے ہوتا ہے. اور یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر انسان جب یعنی ابھی تو آپ کے دن کا آدھا پونا گھنٹہ گزرا ہے شروع کا، اور آپ کے لیے اتنا کچھ ہونا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ پہ فخر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، آپ کے گناہ وضو کی وجہ سے معاف کر دیے گئے ہیں. ابھی تو دن کا سٹارٹ ہو رہا ہی ہے، اور پھر انسان 2 رکعتیں پڑھتا ہے. اور اس میں ایٹ لیسٹ کم از کم 10 آیات ہمیں پڑھنی چاہیے. تو سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کو ملا کے 10 آیات بنتی ہیں. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص رات کو اٹھنے کے بعد یعنی تہجد میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، یہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جس کے بارے میں جو رب کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میرے عباد رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو اپنی رات کو سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں. تو جو شخص 2 رکعتیں بھی صرف پڑھ لے، that person qualifies for that quality of عباد الرحمن. سبحان اللہ، ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ اور ایک اور بہت امیزنگ حدیث، سبحان اللہ، آج کا دن احادیث اور امیزنگ احادیث کا دن ہے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین. جو رات کو کھڑا ہوگا اسے صرف 10 آیات پڑھ لیں، اللہ غافلین میں سے اس کا نام مٹا دیں گے. اللہ اکبر. امیجن صرف 10 آیات، قل یا ایھا الکافرون، یا ایون فلق ناس کی 11 آیات ہیں بائی دا وے، وہ غافلین میں سے ہٹا دیا جائے گا. ومن قام ب100 آیہ کتب من القانتین. اور جو شخص جس نے 100 آیات پڑھ لی ان کو قانتین یعنی ڈیووٹڈ اوبیڈینٹ ورشپرز میں شامل کر دیا جائے گا، جو اللہ کے عبادت گزار لوگ ہیں اور اللہ کے قریب لوگ ہیں. ومن قام ب1000 آیہ، اور جس نے 1000 آیتیں پڑھی، کتب من المقنطرین، ان کو مقنطرین میں شمار کر دیا جائے گا. مقنطرین از ہیوج ریوارڈز والے، یعنی پہاڑوں کے برابر ریوارڈز والے. اللہ اکبر. 1000+ دینار کو ایک قنطار بولا جاتا ہے. اور مقنطرین امیجن وہ اتنے بڑے بڑے ریوارڈز لے جائیں گے. تو ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص جز عامہ اور جز تبارک یعنی 29 پارہ اینڈ 30 پارہ پڑھ لیتا ہے تو یہ 999 آیات بن جاتی ہیں اس کی، اور ایک آیا اور ایڈ کر لے تو یہ 1000 آیات بن جاتی ہیں. سو ابن حجر رحمہ اللہ کی بات کو جب میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ 995 آیات بنتی ہیں، بٹ یہ علماء کا موقف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی سورت کا پارٹ ہے، تو پھر تو 1000 سے اوپر ہی بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جسٹ ان کیس 2-4 آیات اور بھی ملا لیں، سو 1000 ایزیلی یعنی کلوز ٹو 1000 یہ بن جاتی ہیں. تو آپ 1-2 صورتیں پڑھ لیں گے ساتھ تو وہ پورا 1000 بن جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم لوگ وائی وی ڈپرائیوڈ، جس رب نے ہمیں 10 گھنٹے کی رات دی ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمارے علم میں ہے کہ 10 گھنٹے کی رات ہے اگر، تو ہم اس رب کے لیے 5 منٹ بھی نہیں نکال سکتے جسٹ ٹو پلے 2 رکعز. عجیب، اللہ انسان کے اوپر حیرانگی ہوتی ہے. اور یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد فجر کے ٹائم داخل ہونے سے پہلے the best thing you can do is استغفار کرنا اس ٹائم پہ. کیونکہ قرآن اپنے جو اللہ کے قریبی لوگ ہیں ان کی کوالٹی بیان کرتے کہتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے ٹائم پہ استغفار کرتے ہیں. مستغفرین بالاسحار، وہ اس سحری کے ٹائم پہ یعنی فجر سے بالکل پہلے کے ٹائم استغفار کرتے ہیں. اور قرآن پڑھنے اور حدیث پڑھنے سے یہ تو لگتا ہی ہے انسان کو کہ یار جو جنتی میں ہوں گے نا وہ تہجد لازم پڑھتے ہوں گے، یعنی یہ تو فور شیور بات ہے. جو جنتی ہوں گے اور وہ تہجد نہ پڑھتے ہوں، یہ کوئی کمبینیشن بنتا نہیں ہے. تو استغفار کرنا اللہ تعالیٰ سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ، اللہ سے استغفار کرنا، یا ربی تبت الیک. ٹھیک ہے. اور حدیث میں آتا ہے، اگرچہ اس حدیث کی صحت پہ کچھ کلام ہے لیکن مطلب بالکل ٹھیک ہے، من لزم الاستغفار، جو استغفار کو پکڑ لیتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجہ، اللہ ہر ٹائٹنس اس کو نکال دیں گے. ومن کل ہم فرجہ،
اور ہر ہم اور غم اور انزائٹی سورو سے اس کو نجات دے دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے, ڈالرز دیں گے, پاؤنڈز دیں گے, ریال دیں گے, کیش دیں گے, اس نے امیجن نہیں کیا ہوگا. سبحان اللہ. اور میں آپ کو ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں آپ سے, وہ یہ کہ جس رات کو جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اس رات کو ہم کیا بولتے ہیں؟ لیلۃ القدر. ہاں, بٹ جس رات سبحان اللہ اللہ رب العالمین کی ذات نازل ہوتی ہے وہ رات, دیٹس ایوری نائٹ, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نوز دیٹ ہز سلیوز نیڈ ہم ایوری سنگل نائٹ. ہم سب اس رات کو تو کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں جس دن جبریل نازل ہو رہے ہیں, لیکن جس رات اللہ جل وعلا خود نازل ہو رہے ہیں اور پکار رہے ہیں کہ ہے کوئی سوال کرنے والا, ہے کوئی توبہ کرنے والا, ہے کوئی مانگنے والا, اور ہم سو رہے ہوں, اور جس رات صرف جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں اور ہم اس رات جاگ رہے ہوں. واللہ ایک بندہ, ایک انسان جس کو جنت کا پتہ اور جہنم کا پتہ ہے, وہ اس ٹائم میں نہیں سو سکتا. اور اسلاف میں ایگزامپل بھی آتی ہے کہ ایک خاتون وین شی انٹرڈ اے سٹی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ یہاں پہ کوئی نہیں جاگ رہا اس ٹائم. کہتے ہیں شاید ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جس کو تو ضرورت ہے وہ تو رات کو, وہ پاسبل نہیں ہے کہ رات کو اس ٹائم پہ نہ جاگے. سو تہجد پڑھ کے پھر انسان فجر کی 2 سنتیں پڑھے, دا بیسٹ خیر فی دنیا و ما فیہا, جو اس دنیا میں اور اس میں جو کچھ ہے فجر کی 2 سنتیں وہ سب سے بہتر ہے. اور پھر فجر کی نماز کے لیے چل کے جائے, اگر خواتین ہیں تو وہ گھر میں پڑھیں. اور اس کے بعد سبحان اللہ, یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مارننگ اذکار. میں انفارچونیٹلی اس بات سے حیران ہوتا ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں. حیران اس بات سے ہوتا ہوں کہ لوگوں کو مارننگ اذکار, صبح کے اذکار کا پتہ ہی نہیں ہے جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. اور خوش اس بات سے ہوتا ہوں کہ اٹس این اپرچونیٹی فار می ٹو ایجوکیٹ پیپل اینڈ گیٹ مور اجر, کہ صبح کے اذکار اور شام کے اذکار جو انسان نہیں کرتا وہ کیسے لائف, یعنی وہ کیسے جی سکتا ہے, وہ کیسے سیکیور فیل کر سکتا ہے. اور اتنی بڑی سنت جو متروک اور مہجور ہے, جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے, اس کو چھوڑ دیتا ہے. امیجن جو صبح اٹھے کہتا ہے اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وکلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفہ. میں نے اسلام پہ جو ہے نا صبح کی ہے, اور جو دین پہ میں نے صبح کی ہے, جو کلمۃ الاخلاص کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ پہ, اور میں اللہ کے نبی کی سنت کو اور اس کا امتی ہوں, اور میں ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو فالو کر رہا ہوں. اتنی امیزنگ ہے یہ دعائیں, اور ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو سید الاستغفار, سبحان اللہ, یاد رکھیں جو سید الاستغفار ہے, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی, یہ پوری دعا جو بندہ پڑھ لیتا ہے اور جو بندہ نہیں پڑھتا, دونوں مسلمان ہیں, دونوں نمازی ہیں, کیا فرق ہے دونوں میں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ پڑھ لیتا ہے دعا, اگر وہ شام ہونے سے پہلے مر جائے وہ جنتی ہے, اور شام میں اگر پڑھ لے وہ صبح ہونے سے پہلے مر جائے وہ جنتی ہے. تو امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امیجن 2 پرسن اے اینڈ پرسن بی, پرسن اے بھی نمازی ہے, یہ بھی نمازی ہے. اس نے یہ دعا پڑھ لی ہے اور اس نے نہیں پڑھی, اینڈ دے بوتھ ڈائی. امام نووی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ جس نے پڑھی ہوگی نا وہ جنت میں داخل ہوگا لا حساب ولا عذاب, وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ وداؤٹ پنشمنٹ. اللہ اکبر. اور اس بندے کا اس کا حساب لیا جائے گا, اس کو ہو سکتا ہے اگر اسے گناہ ہے اس کو پنش بھی کیا جائے. اتنا بڑا ڈفرینس ہے. اور ہم لوگ سو جو 90-91 رول ہے نا, وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فار دا نیکسٹ 90 days جو آپ لوگوں نے میں نے کرنا ہے, فار دا نیکسٹ 90 days, اور ان 90 days میں جو فرسٹ 90 minutes ہیں, پہلا 1.5 گھنٹہ, یہ ایک جو آج میں فارمولا بتا رہا ہوں اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ. فار دا نیکسٹ 90 days اینڈ ایوری ڈے فار دا فرسٹ 90 minutes, یعنی 1.5 hours, یہ کام کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ. اینڈ یو ول سی فرسٹ 90 days آر ٹفسٹ. اگر آپ یہ کر لیں یو ول سی فار لائف آپ کی ہیبٹ بن جائے گی. اور اگر میں اور آپ فار لائف یہ ہیبٹ بنا لیتے ہیں تو امیجن ہماری لائف کس طرح کی ہوگی, ہمارے دن کس طرح کے ہوں گے, اور انشاءاللہ ہماری آخرت کس طرح کی ہوگی. تو ہم تو بڑے سنتے ہیں نا ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور فلاں عالم, وہ یہ لازمی کام کیا کرتے تھے. اور ان سے ان کے شاگرد پوچھتے کہ شیخ ابھی تک آپ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, کہتے ہیں میرا بریک فاسٹ ہے, اگر میں نہ لوں تو آئی فیل, یعنی میل نیوٹریشن, میرا دن نہیں گزارا ہوتا. انسان کو عادت لگ جائے گی اس چیز کی.
اور اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، فعل امر ہے، حکم ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد صرف نہیں کرنا بلکہ کثرت سے یاد کرنا ہے. دس از آرڈر، یہ فرض ہے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی صبح اور شام کو تعریف بیان کرو. تو پھر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. تو اللہ رب العالمین کی ذات تم پہ صلات بھیجے گی اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں ظلمات اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لایا جائے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن میں بہت رحیم ہے. باتیں کرنا بہت آسان ہے، عمل کرنا جنت کے لیے عمل چاہیے، اور عمل کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کریں. اللہم اجعل توفیق رفیقنا واجعل الصراط المستقیم طریقنا. یا اللہ توفیق ہمارا ساتھی بنا دے اور صراط مستقیم پہ ہمیں چلائے رکھ. اور جو میں نے دعا آج بیچ میں مینشن کی تھی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. یا اللہ دنیا کی زندگی ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنا دینا، اور نہ ہی علم حاصل کرنے کا مقصد اور مبلغ دنیا کی زندگی ہو، بلکہ آخرت ہو اور تیری رضا ہو اور تیرے چہرے کا دیدار ہو. اور ہم پہ ایسے لوگ مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم نہ کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.